راہ نجات شبہات کے مستند جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات۔ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جن کے صحیح جواب ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ایسا ہی ایک سوال لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو کیا دین اسلام دوسرے لوگوں کو کافر بتا کر نفرت پھیلانا چاہتا ہے یا آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کا ہی ایک جواب لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بہترین سوال ہے کہ جس کا جواب دینے سے پہلے میں 2 مصرے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ آج ہمارے سماج میں بہت ساری غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے زیادہ دور جا چکے ہیں کہ ہمارے ذہن میں دوسرے کے متعلق افواہ اس طریقے سے بس جاتی ہے کہ جیسے وہ حقیقت ہو۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ کافر۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کافر کہتے کسے؟ کافر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو خدا، اس کائنات کو بنانے والا، اور اس حقیقت کا کہ جو اس کائنات کی اکلوتی حقیقت ہے، اس کا انکار کرے۔ ہر مذہب اور ہر دین کے کچھ بیس ہے، کچھ بنیادیں ہیں کہ جسے ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں انگلش میں۔ اب اگر یہ فاؤنڈیشن، یہ بیس اور یہ بنیاد لوگوں کے سامنے جس وقت جاتی ہے تو لوگ 2 طریقے کے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بیس اور فاؤنڈیشن کا انکار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کے بھی 5 بنیادیں ہیں کہ جسے ہم فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ اب جب یہ فاؤنڈیشن لوگوں کے سامنے جائے تو اس کا سامنا 2 طریقے کے لوگوں سے ہوگا۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس فاؤنڈیشن کو قبول کریں گے، انہیں کہا جائے گا مسلمان، اور وہ لوگ کہ جو اس فاؤنڈیشن کا انکار کریں گے، انہیں کہا جائے گا کافر۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس فاؤنڈیشن کے انکار کرنے والے کو اگر کافر کہا جائے تو کیا یہ گالی ہے؟ کیا ہم اس سے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو اب یہاں ایک سوال ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہوگا کہ کافر کا مطلب کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کافر؟ بالکل آسان سے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کائنات کو رچنے والے، سرشٹی کرتا اور خدا کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ بس آسان سی بات یہ ہے۔ ہم خدا کہہ دیں، گاڈ کہہ دیں، ایشور کہہ دیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے حقیقت تو یہی ہے نا، جی، اس نے ہی بنایا ہے۔ اب جو اس کا انکار کرے وہ کافر کہلائے گا۔ اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ نفرت والی بات، تو آئیے میں اس کا بھی جواب آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام کبھی بھی کسی کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتا کہ مسلمان بن جاؤ۔ صحیح؟ جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر سرزنش نہیں ہوتی ہے۔ جب اسلام خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم دین اسلام اختیار کرنے میں مختار ہو، تو اب اگر کوئی اس کا انکار کر دے، دین اسلام قبول نہ کرے، تو اسلام اسے نیچا دکھانے کی کیسے کوشش کر سکتا ہے؟ یہ بات تو عقلی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، خود قرآن یہ اعلان کر رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب، برے نام سے یاد نہ کرو۔ یہاں پر نہ ہندو کی بات ہے، نہ مسلمان کی بات ہے، نہ یہودی، نہ عیسائی، کسی کی بات نہیں، کلی بات ہے کہ بھئی کسی کو بھی برے نام کے ساتھ یاد نہ کرو۔ صحیح؟ تو اب اللہ یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہ بات کہ جو اپنی کتاب میں نازل کر رہا ہے، اور وہ چیز کہ جو لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کیسے ہو جائے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو ہمارے احکام پر عمل کرے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو برے نام سے یاد نہ کرو، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کافر لفظ کے ذریعے سے ہم نفرت پھیلا رہے ہیں؟ تو یہ تو 2 تضاد چیزیں ہو گئی نا، اپوزٹ ہو گئی۔ تو قرآن کبھی بھی نہ ہی نفرت کو پروموٹ کرتا ہے، نہ ہی بے احترامی کو پروموٹ کرتا ہے۔ قرآن اپنی آیتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کہہ رہا ہے کہ بھئی چاہے تم مسلمان نہ بھی ہو، تمہارا احترام ہر مسلمان کرے گا۔ تیسری آیت سنیں، خود یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا ہے نیکی کرنے اور عدالت کرنے سے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں۔ اب جھگڑا کرنے والے چاہے جو بھی ہوں، گھر سے نکالنے والے چاہے جو بھی ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ان کے ساتھ اچھے سے زندگی جئیں، ان کے ساتھ عدالت سے کام لیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ جب خدا قرآن میں ان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی جینے کو کہہ رہا ہے، تو پھر وہی خدا یہ لفظ کیسے ایجاد کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں نفرت پھیلے؟ تو مطلب یہ ہے کہ نفرت اس لفظ میں نہیں ہے، نفرت ہمارے اس ذہن میں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں دنیا نے ڈال دی ہے، فلموں کے ذریعے سے، ویب سیریز کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے۔
ورنہ کافر لفظ خود میں غلط نہیں ہے، اس کو غلط بنایا گیا ہے۔ لہٰذا لازم یہ ہے کہ ہم اپنی سمجھ کو اتنا بلند کریں کہ ہماری سمجھ کے اوپر نہ ہی ویب سیریز اثر انداز ہو سکے اور نہ ہی فلموں کے ذریعے سے ہم اپنے دل میں نفرت ایجاد کریں۔ تو آخر میں مولانا جو ہم نے گفتگو کی ہے، اب ہمارے ناظرین کو اس کا ایک نتیجہ بتا دیں آخر میں آپ۔ بھائی نتیجہ یہ ہے کہ کافر لفظ یہ ہمارا عقیدہ اور اسلامی اصطلاح ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا کے لیے منکر ہیں۔ اس کا نہ ہی نفرت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی اس لفظ کے ذریعے سے کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہے۔ یہ لفظ ہے، صرف ایک لفظ ہے کہ جس کا ایک خاص معنی ہے، جس سے نہ نفرت پنپتی ہے اور نہ یہ لفظ ہمیں کسی سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔